بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے، جن کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگا کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ بات کرتے ہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی شادی کی۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ ریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی بادشاہ تھا، اور وہ حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنایا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظالم کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے جبرا حضرت آسیہ سے شادی کی اور دھمکی دی کہ شادی نہیں کریں گے تو آپ کے والد کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات نیند میں مگن رہا۔ مختلف روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں۔ کہیں لکھا ہے کہ وہ حضرت آسیہ سے صحبت اس لیے نہ کر سکا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نامرد کر دیا تھا، کہ بعض روایات میں لکھا ہے کہ اس کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ طبیبوں نے اس کو صحبت سے منع کر دیا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی اس نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ فرعون خوف کے مارے اس کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں پہنچ گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ کتبی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا، پھر ان سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے اس سے اپنا ماننے سے انکار کیا اور کہا، تم ہی اسے رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ بچہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظلمانہ اور کفرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ جب حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت کیا اور محل میں جادوگروں کو بلایا تو حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دیر تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر اس میدان میں آئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر یقین رکھتی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے، روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دیتا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو ہلا نہ سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تھی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے ہٹا لیا جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ حضرت آسیہ خدائی وند کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں نے کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھتے رہے، انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ فرعون نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے بے دردی سے قتل کیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے اپنی زوجہ کو بے حد دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں، ان کو بڑے بڑے عذاب دیے، بہت مارا، ان کو 4 گھٹنوں میں کاٹ دیا گیا، ان کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوکی گئیں، چاروں کونوں میں اس طرح جگڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھیں، بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مسائل کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور ان پر چٹان کو گرا دیا۔ آپ کا مزار پر نور مصر میں ہی واقع ہے۔